صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الحارث بن مسلم التمیمی عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اصر الیہ فقال اذا انصرفت من صلی صلاة المغرب فقل قبل ان تکلم احدا اللہم اجرنی من النار 7 مرات فإنک اذا قلت ذلك ثم مت فی لیلتک کتب لک جواز منها واذا صلیت صبح فقل كذلك فإنك اذا مت فی یومک کتب لک جواز منها رواہ ابو داؤد۔ حضرت حارث بن مسلم تمیمی سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے مجھے ارشاد فرمایا اور یہ حضور نے راز کی بات بتائی۔ جس طرح بندہ کسی کو راز کی بات بتائی یا کہے کہ یار یہ چیز صرف آپ کے لیے اور کسی بندے کے لیے نہیں، یہ عام بات نہیں، اسرار میں سے ایک سر، راز کی باتوں میں سے راز کی بات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی اور بڑی خفیہ، صرف میری حد تک، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ مغرب کی تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ جب تم یہ کہہ لو گے، اگر تم اس رات مر جاؤ گے تو تمہیں آگ سے گزر لکھی جائے گی، اور جب تم فجر پڑھو تو یہی پڑھ لو، پھر اگر تم اس دن فوت ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ سے گزر جانا لکھا جائے گا۔ سادہ لفظوں میں اگر بندہ نماز مغرب کے بعد پڑھ لے اور نماز مغرب کے بعد پڑھنے کے بعد فجر کی نماز تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے آزادی لکھی جائے گی۔ اور اگر وہ بندہ فجر کی نماز کو پڑھتا ہے اور مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جہنم سے آزاد لکھا جائے گا۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، یہ اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتی تو یہ امت مر گئی تھی۔ پہلی امتیں جتنی بھی آئیں لمبی عمروں والی، زیادہ اعمال والی۔ بھئی کسی کی 1200 سال عمر ہے، کسی کی 1400 سال عمر ہے، کسی کی 1500 سال عمر ہے، 2000 سال عمروں والے مقابلہ کیسے کریں گے 100 سال کی عمر والے؟ ان کا کیسے مقابلہ کرتے؟ بھئی اگر کسی کی 1000 سال عمر ہے 600 سال بھی اس نے عیاشی میں اڑا دیے، 400 سال کی عبادت تو پھر بھی اس کے پلے آ جائے گی، اور ہم 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، بس ٹس پس، ہمارے پاس کیا تھا؟ 20 سال تو ہمارے بچپنے میں گزر جاتے۔ وہ ایک بات میں نے پڑھی، اللہ اکبر، مزہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بندر کو پیدا کیا۔ بندر سے کہا کہ میں تجھے 20 سال زندگی دینا چاہتا ہوں۔ بندر نے کہا نہیں یا اللہ، 10 سال کی زندگی کافی ہے۔ کیوں؟ درختوں کے اوپر رہے گا، اچھلتا ادھر جائے گا، اچھلتا ادھر جائے گا، لوگوں کو خوش کرے گا، کڑبازیاں کرے گا، کرتب کرے گا۔ اس نے کہا اللہ 10 سال کی زندگی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سال کی زندگی دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کو تخلیق فرمایا۔ گدھے کو اللہ نے کہا کہ تجھے میں 30 سال کی زندگی دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یا اللہ، مجھے 60 سال کی زندگی دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یا اللہ، مجھے جو ہے نا 30 سال کی زندگی کافی ہے۔ تو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، وقت گزارے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور کتے کو پیدا کیا اور کتے سے کہا کہ میں تجھے 30 سال کی زندگی دوں۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، میرے لیے 15 سال کی زندگی بہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
میں تجھے 20 سال کی زندگی دے رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یا اللہ، مجھے 20 سال کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی بھی چاہیے جو گدھے نے چھوڑی، مجھے وہ زندگی بھی چاہیے جو کتے نے چھوڑی، مجھے وہ زندگی بھی چاہیے جو بندر نے چھوڑی. اب انسان کیا کرتا ہے، 20 سال کے لیے عیاشی پروگرام، 20 سال کی عمر تک جناب کبھی جناب یاراں دوستاں نال تو جناب عیاشی. پھر اگلی اس کی جو 30 سالہ زندگی ہوتی ہے وہ گزرتی ہے گدھے کی طرح. 20 سال کے بعد ہو جاتی شادی، گدھے کی طرح گزرتی ہے، آؤ کام کرو، بچوں کو پالو اور ساری سلسلہ کرو. 20 سال کے بعد اس کی زندگی ہو جاتی ہے کتے والی. اٹھ کے دروازے بند کرو، اوے تو کتھے گیا سے، چل اندر گھر وڑ، او تو کدھر گیا سے، چل ادھر آ، او تینوں پتہ نہیں شام پہ گئی ہے، چل ادھر دفعو. ہاں جی، کتے والی زندگی ہوتی ہے اس کی. بس راتی انہوں نیندر نہیں ہوندی، بوا کھلا ہے، بند ہے، انہیں بند کرنا ہے. آخر میں جناب جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر زندگی آ جاتی ہے اس کی باندر والی. باندر کا کام ہے ادھر اڑ کے اس شاخ پہ جانا، اس شاخ پہ جانا، اس شاخ پہ جانا، لوگوں کو خوش کرنا. اب آپ بڈھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، ہور تو کر کچھ نہیں سکتا. کدی دھی دے گھر ٹر گیا، کدی پتر دے گھر ٹر گیا، کدی کسی دے گھر ٹر گیا، کدی پوتریاں نو کھڈان لگ گیا، کدی نواسیاں نو کھڈان لگ گیا. بس کھڈانے دی زندگی گزر جاتی. یہ تھی ہماری زندگی. ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کتا بھی موجود ہے، بندر بھی موجود ہے، گدھا بھی موجود ہے، جانوروں کی طرح محنت کرنا بھی موجود ہے. یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ایمان سے بتاؤ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو کیا منہ دکھاتے؟ سارے ایسے ہی ہو رہا ہے. حضرت اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے صرف اس لیے نوکری کا ٹائم ہے، کام کا ٹائم ہے، دفتر کا ٹائم ہے، دکان کا ٹائم ہے، گدھے والی زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کتے والی زندگی ہو رہی ان کی. اللہ کے لیے ٹائم کدھر گیا؟ تو یہ سرکار کا احسان ہے ہمارے اوپر، احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، ہم جیسے جانوروں والی زندگی گزارنے والے انسان کے لیے انہوں نے یہ بخشش کے سامان لکھ دیے. اللہم اجرنی من النار کتنا مشکل. بندہ مغرب کے بعد پڑھ لے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، وہ 1 منٹ نہیں لگے گا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا جی فرما رہے ہیں اگر وہ مر جائے گا صبح سے پہلے تو جہنم سے آزادی لکھی گئی. اگر فجر کے بعد پڑھ لے گا، مغرب سے پہلے مر جائے گا تو اس کی آگ سے آزادی لکھ دی گئی. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں آقا جی کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی